اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ سورہ النجم 31 اور 32۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سابقہ آیات میں شرک اور شفاعت کی تردید ہوئی، اور اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، اختیارات بھی اسی اللہ کے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا، لیجزی الذین تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا بما عملوا جنہوں نے برے کام کیے۔ لیجزیہ میں لام نتیجہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیاوی مرحلے سے گزرنے کے بعد اپنے انجام کو پائے گا۔ جو لوگ دنیا میں برے اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کا ویسا ہی صلہ پائیں گے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ چاہیں جیسی بھی زندگی گزار لیں، ان کے شرکاء اور شفعاء انہیں بخشوا لیں گے، تو یہ محض نفس کا دھوکہ تھا۔ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، اس لیے جو دنیا میں برے عمل کر کے جائیں گے ان کے اعمال کا صلہ ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ وَيَجْزِيَ اور وہ بدلہ دے گا، الَّذِينَ أَحْسَنُوا جن لوگوں نے اچھائی کی ہے، اچھے کام کیے ہیں، بالحسنى اچھا بدلہ۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے گا، خواہش نفس کی اتباع نہیں کرے گا، بھلی زندگی گزار کے جائے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اسے انعامات سے نواز دے گا۔ الذین جو لوگ یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے۔ گناہ کی دو اقسام ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اب یہاں پر کبائر کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر جادو، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور ناحق قتل کرنا، واکل الربا سود کھانا، واکل مال الیتیم یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف میدان جنگ سے بھاگ جانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ، ان کا شمار بھی کبائر میں ہوتا ہے۔ والفواحش اور وہ بے حیائی سے بھی اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم سوائے کچھ آلودگی کے۔ المام یا لمم کے اصل معنی کسی جگہ سے ذرا دیر کے لیے اتر جانے کے ہیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آدمی کسی گناہ میں آلودہ ہو جائے لیکن پھر اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ عمومی طور پر وہ برائیوں سے بچتا ہے، لیکن کسی لمحے
غلبہ نفس کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ عام روش یہی ہے کہ وہ بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ اگر کوئی برائی صادر ہو جائے تو اس کی نوعیت بس یہی ہوتی ہے، گویا چلتے چلتے پاؤں کسی گندگی پر پڑ گیا ہو، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، توبہ تائب ہو جائے۔ سورۃ النساء میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہو تو وہ بولے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ یہی ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو ٹھوکر کھا کر سنبھل جائے۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، واسع المغفرہ، بہت وسیع مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ هو عالم بکم، اور وہ جانتا ہے تم کو، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں۔ تمہاری پہلی تخلیق، جو کچھ کھایا گیا پیا گیا، اسی سے خون اور نطفے کی تخلیق، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو وقت تم نے ماں کے پیٹ میں گزارا، اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے بھی واقف ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اپنی اپنی پاک دامنی کی حکایتیں بیان کرتے رہو، اپنے اپنے تقوے گنواتے رہو، اپنے کو پارسا بنا کر پیش کرتے رہو۔ ہاں، دنیا والوں کو دکھلانا مقصد ہے، پھر تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم سے خوب آشنا ہے۔ پانی، کیچڑ اور مٹی سے وجود آنے والی مخلوق، پھر ذلیل پانی کی ایک بوند سے رحم مادر کے اندر پرورش پانے والی اس ہستی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی نیکی اور تقوی گنواتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہے۔ هو عالم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ متقی کون ہیں، تقوی والے کون ہیں، اللہ سب سے خوب آگاہ ہے۔ تقوی کا مقام انسان کا دل ہے، خشیت الہی، ایمان اور امانت داری، اس کی اساس تو دل ہے، اور پھر اس کا مظہر انسان کے اعمال اور معاملات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔